السلام علیکم، ویلکم ٹو فری لرن اکیڈمی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک اور فلاسافیکل آئیڈیا کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ وہ ہے فیمینزم۔ آپ کو میں فیمینزم سادہ الفاظوں میں آسان بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فیمینزم کیا ہے، کور کانسیپٹ آف فیمینزم کیا ہے، اوریجن آف فیمینزم کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ جو کور کانسیپٹ آف فیمینزم ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلیف رکھتے ہیں کہ جس طرح کے سوسائٹی میں مردوں کے حقوق ہے، ٹھیک اس طرح کے خواتین کے بھی حقوق ہونے چاہیے۔ دے وومین اینڈ دی رائٹ آف وومین شوڈ ہیو ایکول رائٹس ٹو مین، ٹھیک ہے۔ اور جو کمپین اس کو حاصل کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے اس کو وومنس موومنٹ کہتے ہیں۔ خواتین تحریک خواتین، تحریک خواتین۔ فیمینزم بیسیکلی ایک سوشل اور پولیٹیکل موومنٹ ہے جو کہ وہ جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، وہ ایلیمینیشن آف ڈسکرمنیشن کی بات کرتا ہے، وہ آپریشن کی بات کرتا ہے کہ آپریشن بیس جو جینڈر پہ ہوتے ہیں وہ اس کی بات کرتا ہے، وہ ایکول رائٹ ٹو مین چاہتا ہے۔ یہاں پر ہسٹری میں ہم جاتے ہیں 18ویں صدی عیسوی میں۔ گریٹ بریٹن کی ایک رائٹر ہوتی ہے وہ میری ولسٹون کرافٹ، وہ 1792 میں ایک کتاب لکھتی ہے اے وینڈیکیشن آف دا رائٹ آف وومن۔ تو یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں لکھتی ہے اس ٹائم میں؟ یہ اس لیے اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے، جتنے بھی خواتین سوسائٹی میں ہوتے ہیں وہ اس کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کنسیڈر کرتے ہیں۔ سیکنڈ کلاس سٹیزن اور فرسٹ کلاس سٹیزن کا کانسیپٹ یہاں پر آتا ہے۔ فرسٹ کلاس سٹیزن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جتنے حقوق ہوتے ہیں وہ فل دیے جاتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں آل دی رائٹس دیٹ آر گیون بائی دا اسٹیٹ۔ فنڈامنٹل رائٹ وہ فلی انجوائے کرتے ہیں، جتنے پریویلیجز کو دیے جاتے ہیں وہ اس کو خوب مزے کرتے ہیں، جیسا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو گیا، رائٹ ٹو فریڈم ہو گیا، رائٹ ٹو لائف پراپرٹی ہو گیا، رائٹ ٹو ٹریڈ بزنس ایسوسیشن ہو گیا، رائٹ ٹو ہولڈنگ پولیٹیکل آفس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ کلاس سٹیزن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پورے حقوق نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر عورتوں کے سینس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ نہ ان کو پراپرٹی کا حق دیا جاتا تھا، نہ ایجوکیشن کا حق دیا جاتا تھا، نہ اس کو پولیٹیکل آفس ہولڈ کرنے کا حق دیا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد فیمینزم کی جو آج کل ماڈرن فیمینزم کے ہے اس کی ابتدا اس ٹائم سے شروع ہوئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ 1792 میں 18ویں صدی عیسوی میں کیا ہو گیا، یہ کتاب لکھ لیا۔ اس کے بعد 1848 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں سینیکا فالز میں ایک وومن کنونشن ہوتا ہے جو کہ فرسٹ وومن رائٹ کنونشن ہوتا ہے۔ وہ کس کے خلاف ہوتا ہے؟ انیکویلٹی کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلا جو ڈور سٹیپ ہوتا ہے، جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ فار اے وومن ہوتا ہے۔ پھر 19 سینچری میں اس کے بعد وومن سفریج ایسوسیشن بنتا ہے مختلف کنٹری میں، مختلف ممالکوں میں۔ تو وہ جو پیسفل میتھڈ ہے وہ چل کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو 20 سینچری میں وہ ملیٹنٹ سفریگیٹ لوگ آتے ہیں اور مطلب ایک دڑپ دھم مچاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نکل آتے ہیں رائٹ ووٹس فار اے وومن کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ صرف ایک ہی مقصد لے کر آتے ہیں کہ ہمارے وومن کو ووٹ کا حق دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد گریٹ بریٹن میں اور جرمنی میں 1918 میں رائٹ ٹو ووٹ وومن کو دیا جاتا ہے۔ 1920 میں امریکہ میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جاتا ہے، اور 1945 میں فرانس میں وومن کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد 20 سینچری کو آ جاتے ہیں۔ 1960 میں ایک نیو ویو آف فیمینزم ایمرج ہوتا ہے جو کہ وومن لبریشن موومنٹ ہوتا ہے۔ وہ اسی ٹائم ٹھیک ایرائز ہوتا ہے جب ویسٹرن کنٹری میں ریڈیکل سوشل چینج سٹارٹ ہوتا ہے، ایرائز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بہت سے لوگ جو فیمینسٹ ہوتے ہیں، وہ سائمن جی بیویئرز، اس کی جو کانسیپٹ ہے دی سیکنڈ سیکس 1949 میں کتاب لکھتی ہے۔ اس کا میں ایک کوٹ کرتے ہیں کہ ون از ناٹ برن اے وومن، ون بیکمز ون۔ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو جینڈر ہے یہ بایولوجیکل گیون نہیں ہے، یہ سوشل کنسٹرکٹڈ ہے، جو کہ ایک انڈیویجول کے پیدا ہونے سے لے کر ان پہ امپوز کیا جاتا ہے سوشلائزیشن اینڈ کلچر کنڈیشن کی وجہ سے۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنی بھی خواتین ہوتے ہیں نا، وہ وومن نہیں پیدا ہوتی ہے کہ اس میں ان کوالٹیز ہوتی ہے یا وہ اس میں کریکٹرسٹک ہوتے ہیں جو وہ اس کو فیمینین بناتے ہیں، بلکہ فیمینینٹی کس چیز کی وجہ سے آتی ہے؟ وہ انٹرنلائز سوشلائزیشن کی وجہ سے آ جاتی ہے، سوشل کنسٹرکٹیوزم کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد 1963 میں
بیٹی فریڈنس وہ ایک کتاب لکھتا ہے دی فیمینین میسٹیکو، اس میں بھی امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہوتے ہیں فیمینزم کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک اور فیمینسٹ کمپین آ جاتا ہے، تو اس میں دوبارہ اس فیمینسٹ کی جو ویو ہوتے ہیں کمپین ہوتے ہیں، تو اس میں ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح میل کو جو کچھ دیا جاتا ہے، جو سیلری دی جاتی ہے، وہ ہمیں بھی سیم دی جاتی ہے ہمارے ساتھ۔ اس میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے، ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ فیملی پلاننگ کے لیے، چائلڈ کیئر کے لیے بھی ہمارے ساتھ ایکسیس اور افورڈیبل کوالٹی سروسز کا موجود ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل، مطلب مرد اور خواتین کو ایک ہی ساتھ ورک جاب کرنے میں دونوں کو برابر کا تنخواہ ملنا چاہیے۔ اور یہ اس کے خلاف بھی ہے، میل کی جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، میل جو ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں ان کی، یا پورنوگرافی، جو ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں، یہ جو آپریشن کرتے ہیں اس کو اپریس کرتے ہیں، یہ اس کی بھی اگینسٹ یہ کمپین ارائز ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ڈسکشن فیمنزم کے بارے میں، یہ ایک امپورٹنٹ فلسافیکل آئیڈیا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔